آج اعتکاف کورس کی تیسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم جو اعتکاف کی عبادت ہے اس کے مقاصد اور اس کے لوازمات و عوارضات سے متعلقہ چند چیزوں کو ذکر کریں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو پرپز اور مقصد ہے، نمبر ایک جو ایک عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب، اس کی بندگی اور اس کی غلامی، یہ تو ہے ہی۔ جو ایک مین مقصد ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، کہ اس جگہ پر بیٹھ کر انسان وہ جو طاق راتوں میں ایک خاص رات آتی ہے اس کو تلاش کرے اور اس کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مین مقصد ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سوال پیدا ہو کہ کیوں بیٹھے ہیں، تو اس کے جواب کے طور پر یوں کہا جائے گا کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مین مقصد ہے۔ باقی تمام کے تمام جو مقاصد ہیں یا اہداف ہیں وہ ضمناً اس کے تحت آتے ہیں یا وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو مین مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب پہلے عشرے میں شب قدر نہ ملی تو پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر جب اس میں بھی نہ ملی تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2036 میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بلا دی گئی، اس لیے اب اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو خواب دیکھا تھا اس کی کیفیت کو بھی ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ میں پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے پھر اعتکاف کیا، حتیٰ کہ پھر آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی۔ تو یہ مین مقصد ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو ہم نے آخری عشرے میں رکھ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو سنتیں ہیں اعتکاف کے حوالے سے رمضان میں۔ نمبر ایک، پورے مہینے کا اعتکاف کرنا۔ نمبر دو، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ جو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متروکہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جو سنت اب ترک ہو چکی ہے، اور اس کو ترک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آج اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو بھی عمل کر سکتا ہے، اور بلکہ بعض جگہوں پر اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں
تو ان کے ہاں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو بالکل اس سنت پر عمل کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو سنت ہے جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے وہ ہے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ کے لیے معمول رہا، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری عمل تھا۔ اور اس حوالے سے ایک اصول بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ اسلام اور اسلامی جو احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں، یہ تدریجاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تدریجاً کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ تورات کی طرح ایک ہی بار یعنی یک بارگی احکامات عطا فرما دی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے یہ فرض تھا، رمضان کے روزے اس وقت فرض نہ تھے۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرضیت کو ختم کر دیا، اور اب جو ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ فرض قرار پایا۔ اسی طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شروع کے زمانہ میں شراب پی کر یا نشہ کر کے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا یا نشہ کرنا، اس کی ممانعت نہ تھی۔ لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل واضح طور پر نشہ جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو تدریج کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر لاگو کیا، ان کی آسانی اور سہولت کے لیے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ والا ہے، یہ جو اعتکاف والا ذکر کیا، کہ ابتدا کے اندر یہ کیا تھا کہ یہ پورے مہینے پر محیط اور مشتمل تھا، پھر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو ہے آخری عشرے کے اوپر موقوف کر دیا کہ اب لیلۃ القدر وہ آخری عشرے میں موجود ہے، اس کو تلاش کرو۔ اس کے لیے بھی رات کا تعین نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مختص کیا ہے۔ نمبر 1 21ویں رات، نمبر 2 23ویں رات، نمبر 3 25ویں رات، نمبر 4 27ویں رات، اور نمبر 5 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بہت ہی غلط رسم چل پڑی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے ہم لوگ 27ویں شب کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں جن میں وحی الہی کا نزول ہوا، آپ احباب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نازل ہونا اس کی جو ابتدا ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو اب کس تاریخ کو اور کس ڈیٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا؟ اگر ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو احادیث میں جس بات کا ذکر ملتا ہے وہ ہے 24واں روزہ 25ویں شب۔ جس حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول کب شروع ہوا، یعنی سورہ علق جو سورہ نمبر 96 ہے پارہ نمبر 30 میں، اس کی جو ابتدائی آیات مبارکہ جو بگننگ تھی وحی الہی کی، ابتدا تھی وحی الہی کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ کب نازل ہوئیں، کون سی ڈیٹ اور کون سی تاریخ تھی؟ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ 24واں روزہ اور 25ویں شب تھی۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 27ویں شب کو فقط عبادت کرتے ہیں،
اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادت کے لیے کسی اور رات میں جاگنا اس کو پسند ہی نہیں کرتے اور اس کو لیلۃ القدر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو میچور کام کرتے ہیں نا، یعنی احادیث مبارکہ کے مطابق وہ کرتے ہیں اہل الحدیث۔ وہ تمام طاق راتوں میں جاگتے ہیں اور اس میں عبادات کا یا اسی طور پر رات کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو سب سے زیادہ کمزوری کا شکار ہیں وہ ہیں طبقہ بریلویہ۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ فقط 27ویں شب کو محافل کا پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ان پروگرامز کا اہتمام کرنے والوں سے ہی سوال کر لیا جائے کہ بھئی آپ سے ایک سمپل سادہ سوال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اور دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اور اس کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، تو اس وقت رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ آیا 26واں روزہ 27ویں شب تھی یا کہ اس کے علاوہ؟ نمبر ایک تو صحیح پوچھیں تو ان احباب کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس تاریخ کو قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ نمبر دو، معلوم جب ہوگا تو پھر بالکل بات واضح ہو جائے گی حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر اس زمانے میں قرآن پاک کی ابتدا 24واں روزہ 25ویں شب کو ہوئی ہے تو آج کے زمانے میں آپ نے 27ویں شب کو ہی کیوں مختص کر لیا ہے؟ باقی راتوں میں عبادات کو ترجیح کیوں نہیں، یا باقی عبادات کو جو راتیں ہیں ان میں عبادت کے حوالے سے اہمیت کیوں نہیں آپ دیتے؟ تو اس لیے ہمیں اس موقع پر اس بات کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اویئرنس دینی چاہیے کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ مخصوص نہیں ہے، متعین نہیں ہے 27ویں شب کے ساتھ۔ باقی بعض لوگ اس کے اوپر چند ایک احادیث مبارکہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اور یہ سیدنا امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ حتیٰ کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کثیر تعداد میں جس شخصیت اور جس شیخ اور جس استاد سے احادیث لی ہیں صحیح مسلم میں، وہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے یہ تقریباً 11 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 30,000 سے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ 40,000 کے قریب اس میں احادیث مبارکہ مذکور اور موجود ہیں۔ ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اقوال صحابہ، آثار صحابہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس میں ایک چیپٹر ہے جس چیپٹر میں اس حوالے سے تابعین یا صحابہ کرام کے اقوال یا ان کی آراء یا ان کے ریمارکس وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کس رات میں آتی ہے۔ اس میں جو سر فہرست شخصیت ہیں وہ ہیں قاری قرآن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 27ویں شب کو ہے۔ تو اس پر پھر جو محدثین ہیں یا حدیث پاک پر کلام کرنے والے ہیں، نمبر ایک تو سند کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے، ٹیکنیکل بحث، اور نمبر دو متن کے اعتبار سے، یعنی اس حوالے سے دو قسم کی بحوث ہوتی ہیں۔ نمبر ایک متن میں جرا کرنا، یا نمبر دو اس کی سند میں جرا کرنا۔ تو دونوں قسم کی جرا محدثین نے بیان کی ہے۔ متن کی جرا میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے بتایا تھا، یعنی اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، نیک اور صالح تھے، تو انہوں نے اس اپنے دور میں جو رمضان آیا تھا اس رمضان کے حوالے سے بتایا تھا کہ فلاں جو 27ویں شب ہے اس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو بھئی انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بتایا ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے اس اصول کو طے کیا ہے۔ تو اس لیے
ان کی اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا کہ جی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر ان کی بات کو ہی ہم لیں تو پھر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی تو اس وقت جو ہے لیلۃ القدر کب تھی؟ تو اس وقت تو 24واں روزہ اور 25ویں شب بنتی ہے، یا اسی طور پر بعض احادیث مبارکہ میں 21ویں جو شب ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو مختلف ہو گئی ہیں تاریخ، یہی بتاتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو متعین ہی نہیں فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ تو ہم اس کے جو اطلاقات ہیں ان کو احادیث مبارکہ کے جب تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح اور متعشع ہوتی ہے کہ اس کا تعلق 27ویں شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق 5 طاق راتوں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ہر سال کے اعتبار سے بھی اس میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بار 21ویں شب ہو، آئندہ سال آئے اس میں 29ویں شب ہو، یعنی یوں سمجھے کہ ان 5 راتوں میں اس رات نے پھرنا ہے مستقل طور پر۔ اور پھر ایک اور اہم بات، قرآن کریم میں یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدد کا سہارا لے کر بھی کئی چیزیں نکالتے ہیں۔ ایک فن ہے، اسے کہا جاتا ہے علم الاعداد۔ تو علم الاعداد یہ بڑا دلچسپ فن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی کورس کروائیں گے، علم الاعداد کا۔ تو علم الاعداد کا جو فن ہے، اس فن کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کا تخمینہ اور بہت ساری چیزوں کا اندازہ اور بہت ساری چیزوں کو ما قبل میں ہی جج کر لیا جاتا ہے۔ اس میں تعلق ناموں کا بھی ہوتا ہے، اس میں تعلق ستاروں کا بھی ہوتا ہے، اس میں علم جفر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی ڈیپلی فن ہے اور یہ علم ہے۔ خیر، اب میں اس کے اوپر گفتگو ہی نہ شروع کر دوں، تو اس لیے موقع جب آئے گا تو پھر ہی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، علم الاعداد جب کورس کروائیں گے۔ لیکن میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اب آج کے ہمارے ٹاپک اور عنوان سے متعلقہ، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پارہ نمبر 30 ہے اور اس میں سورہ قدر ہے، اس میں جو سورۃ القدر کو بیان فرمایا، تو بعض جو اس قسم کے علم الاعداد سے متعلقہ افراد اور احباب ہیں، انہوں نے اس سے بھی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 27ویں شب ہی بنتی ہے لیلۃ القدر۔ میں یعنی اب آپ کو بتاؤں تصویر سینڈ کر کے تو ہی میرے خیال زیادہ مناسب ہوگا۔ میں آپ کے گروپ میں تصویر سینڈ کر رہا ہوں، میں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا، پھر آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح اور مترشح ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تصویر آتی ہے۔ یہ جو سورہ قدر ہے، اس میں آپ دیکھیں اس کے جو الفاظ ہیں ان کے نیچے گنتی جو ہے اگر آپ کریں، ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے تو یہ جو آخر والی آیت مبارکہ ہے اس میں ہیا کا جو لفظ ہے، اس ہیا کے لفظ کے نیچے 27 لکھا ہوا ہے، ہیا کے لفظ کے نیچے 27 لکھا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہیا ہے یہ مشیر ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، پیچھے ذکر کیا لیلۃ القدر کا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر ایک کام اور حکم لے کر، سلام، وہ سلامتی والی رات ہے۔ آگے فرمایا ہیا، یعنی وہ رات حتی مطلع الفجر، تب تک ہوتی ہے، رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اب یہ جو لفظ ہیا ہے جس کو اللہ پاک کی ذات نے بطور اشارہ ذکر کیا کہ اس رات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، یہ لفظ اس پوری سورہ مبارکہ میں جہاں پر موجود ہے وہ جگہ ہے 27 نمبر والی، اور اس سورہ مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ ٹوٹل ہیں 30۔ ٹھیک ہے، تو اب 30 جو الفاظ ہیں وہ چونکہ پورے مہینے پر دلالت کرتے ہیں، 30 ایام ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو یہ جو لفظ ہیا ہے یہ 27ویں موقع پر موجود ہے، اور اسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رات، تو جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ رات،
اب وہ کہتے ہیں کہ اعداد کے ذریعے سے دیکھا جائے تو یہ جو ہیا کا لفظ ہے یہ 27ویں لفظ پر موجود ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ وہ رات، تو لہذا یہ 27ویں جو ہے اس سے ثابت ہو گئی۔ بعض لوگ اس طرح سے بھی جو ہے 27ویں شب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق ان حقائق کے ساتھ یا اعداد کے ساتھ نہیں ہے، یہ یوں سمجھیے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے۔ تو اس کی اگر کوئی شخص کہے کہ جی اس کا رد کیا ہے یا اس کے توڑ کے اوپر دلیل کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے دلیل ذکر کر دی ہے کہ جب وحی الہی کا نزول ہوا تو اس وقت 27ویں شب کو قرآن پاک نازل نہیں ہوا، بلکہ احادیث مبارکہ میں دو آتے ہیں، نمبر ایک 21ویں شب کا اور نمبر دو 25ویں شب کا، تو اس لیے اسی سے یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے عدد والی بھی، اور اسی طور پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی، جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو اس کی میں نے تعویل بھی بیان کر دی ہے، تو اس کی تعویل یہی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے حساب سے کہا تھا، نہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی کہا تھا کہ ہمیشہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ تو ہمیں اس حوالے سے اویئرنس لوگوں کو دینی چاہیے۔ تو مین مقصد اعتکاف پر بیٹھنے کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس رات میں عبادت کرنا۔ اب اس موقع پر یہ جو سورہ قدر ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی ایک خطیبانہ انداز میں تشریح کر دیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے فرحت کا بھی سامع ہوگا اور ایک خطیبانہ نقطہ بھی آپ کو کمال درجے کا میسر آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی رات متعین کر دی۔ پیچھے جو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا تھا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے 12 مہینوں میں سے جو مہینہ ہے رمضان کا وہ مختص کر دیا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں سے ایک رات کو مختص کر دیا اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کیا ہے لیلۃ القدر۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک خطیبانہ انداز ہے، ایک ہے کہ آپ کہیں وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر، لیکن خطیبانہ انداز میں کیا ہے، آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الفی شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں 3 بار لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں ہوتا کیا ہے، یعنی سوال پیدا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے اور برتر ہے۔ اور اسی طور پر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1000 مہینوں سے مراد 83 سال ہیں، 1000 مہینوں سے مراد 83 سال ہیں، اور بعضوں نے اس کو مخصوص نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قید نہیں لگائی بلکہ الف شہر کہا کہ 1000 مہینے، اب وہ 1000 مہینوں کی جو تعیین اور تعداد ہے وہ پروردگار عالم ہی جانتے ہیں، ہم اس کو مقید نہیں کر سکتے، متعین نہیں کر سکتے، مختصر نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر بریک نہیں لگا سکتے کہ اتنے مہینے اس سے مراد ہیں، بس 1000 مہینے ہیں، رب جانے تے رب دا کم جانے، من الف شہر۔ تو نمبر ایک تو اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اس کے بعد دوسرا کام جو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، تنزل الملائکہ، اس رات میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں آسمان سے زمین پر،
اور نہ صرف یہ کہ فرشتے اترتے ہیں بلکہ وہ روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اترتے ہیں آسمان سے زمین پر۔ یوں سمجھیے کہ نوریوں کا سردار اگر پورے سال کی کسی رات میں آسمان سے زمین پر فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتا ہے تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فیہا فرمایا کہ اس میں آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں، یہ ہے رات۔ کوئی پوچھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں۔ اب وہ پوائنٹ جو میں نے عرض کیا خطیبانہ، آپ کو بھی سرور آئے گا، آپ کو بھی کیف آئے گا، آپ کو بھی علمی مستی آئے گی، اور آپ کو بھی جو ہے ایک خوبصورت پوائنٹ مل جائے گا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، اور اس سے جو ہے بہت سارا انسان کو پھر اس رات میں عبادت کرنے کا شغف اور شوق بڑھے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اس رات میں اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خطیب عرض کرتا ہے کہ پروردگار آپ اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو کیوں اتارتے ہیں، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے نیچے زمین پر کیوں اتارتے ہیں؟ ریزن، وجہ، سبب، علت، مقصد کیوں اتارتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو اتار کر زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر مساجد اور گھروں میں دیکھو امت محمدیہ کے افراد کی عبادت کا نظارہ کرو، دیکھو کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، اور کوئی تسبیح و اذکار میں مصروف اور مشغول ہے، اور کوئی دعا و مناجات میں پروردگار عالم سے ہم کلام ہے، اور کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں محو ہے، اور کوئی حالت نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور کوئی گریہ وزاری کر رہا ہے، کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب کی امت کی عبادت کا نظارہ کر کے آؤ۔ اور پھر اس میں جو کمال درجے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اے فرشتوں، تم نے دیکھا تھا آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ حالت نماز میں تھے، وہ عبادات میں مشغول اور مصروف تھے۔ آج تم جا کر میرے محبوب کی امت کو دیکھو کہ وہ اسی نبی کے طریق اور اسی نبی کے رستے پر ہے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو چھوڑا تھا۔ اور اس کو مزید اگر کلائمیکس اس کا دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے، جبرائیل جا، تو نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا اور تو نے امت موسیٰ کو بھی دیکھا۔ موسیٰ 40 دن کے لیے اپنی امت سے دور ہوئے تھے کوہ طور پر جب گئے تھے۔ 40 دن کی دوری کے بعد امت کا نظارہ کیا تھا، امت موسیٰ کا، کہ انہوں نے سونے کے زیورات کو جمع کر کے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ 40 دن کا گیپ تھا فقط، اس سے زائد نہیں۔ لیکن جا جبرائیل او امت سگی موسیٰ دی، اے امت ہے گیا میرے سونے تے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ دی۔ تو امت موسیٰ بھی ویکھی آ، ہن جا کے امت محمد ویکھ کے آ۔ موسیٰ نو 40 دن ہوئے سے گئے کوہ طور تے گئے، پسے پردہ گئے اپنی قوم تو اپنی امت تو، او دی امت بدل گئی موسیٰ دے دین تو، موسیٰ دے دتے ہوئے احکامات تو، موسیٰ علیہ السلام دی تعلیمات تو، پر جا کے دیکھ محمد دی تربیت دا نظارہ اور دا دوام اور دی پائیداری اور دی جانداری تو دی شانداری، کہ آج 1450 سال میرے مصطفیٰ نو دنیا تو ہوئے کہ رخصت ہو گئے، پر امت مسلمہ اور امت مصطفیٰ آج بھی اسی ٹریک ہوتے آ جس ٹریک تے محمد مصطفیٰ چھڈ کے گئے سے، آج بھی اسی رستے پر چل رہی ہے جس رستے پر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت مصطفیٰ اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ امت بدلی نہیں ہے موسیٰ کی امت کی طرح، یہ امت ڈی ٹریک نہیں ہوئی ہے،
رستے سے ہٹی نہیں ہے، گم گشتہ نہیں ہوئی، گمراہ نہیں ہوئی، رستہ نہیں بدلا، اس امت نے میں خانہ نہیں بدلا، میں کدا نہیں بدلا۔ یہ وہی شراب عشق پی رہی ہے جو شراب عشق پلایا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ تو یہ پرپز، اور یہ میں نے خطیبانہ انداز میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بھی لطف آئے گا اور اسی طرح بیان کرنے والے کو بھی لطف آئے گا کہ آسمان سے فرشتے اور جبرائیل کو اللہ کیوں اتارتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جا جبرائیل دیکھ کے آ، امت موسیٰ کو بھی تو نے دیکھا تھا، اب امت مصطفیٰ کو دیکھ کے آ۔ امت موسیٰ کو بھی تو نے دیکھا تھا، امت مصطفیٰ کو بھی دیکھ کر آ۔ تو جب جبرائیل زمین پر آتا ہے تو اللہ کہتے ہوں گے جا دیکھ تو صحیح نا، کوئی کس کیفیت میں بیٹھا ہے، کوئی کس کیفیت میں بیٹھا ہے، اور پھر مجھے آ کے رپورٹ دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی تعریفیں کرتے ہوں گے۔ وہی والی بات جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے فیض مصطفیٰ، یہ ہے فیضان مصطفیٰ، یہ ہے تربیت مصطفیٰ، یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ امت مسلمہ اسی ٹریک اور اسی رستے پر ہے کہ جس رستے پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہ خطیبانہ تشریح میں نے، ایک ہوتی ہے عالمانہ تشریح، ایک ہوتی ہے مفسرانہ تفسیر اور تشریح، اور ایک ہوتی ہے خطیبانہ تفسیر اور تشریح۔ ویسے آج تک جتنے بھی تفاسیر مارکیٹ میں موجود ہیں وہ سب کی سب عالمانہ اور مفسرانہ تفسیریں ہیں۔ جی کرتا ہے کہ کوئی خطیبانہ تفسیر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں سے کسی کو یا آپ لوگوں کی برکت سے ہم ہی کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم قرآن پاک کی خطیبانہ تفسیر لکھیں، اس میں پھر اس طرح کے نکات اور پوائنٹس آئیں گے کمال درجے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو فرشتے اس رات میں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اترتے ہیں لوگوں کی عبادات کا نظارہ کرنے کے لیے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اترتے کیوں ہیں اور کس وجہ سے اترتے ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ کیا اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ نہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت کا نظارہ کرنے کے لیے وہ زمین پر آتے ہیں تو اپنے رب کے اذن، اپنے رب کے ارادے، اس کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق وہ زمین پر اترتے ہیں۔ وہ بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے زمین پر اتر سکتے ہی نہیں۔ یہ وہی والی بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 میں بیان فرمایا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں لا یعصون اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کا جو حکم ہوتا ہے اس کی مخالفت اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان کی سرشت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو داخل کیا ہی نہیں ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم اور آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کی ذات نے اس بات کو بیان فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی اللہ پاک کی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ جو انہیں کہا جاتا ہے اس کے مطابق ہی یہ حکم بجا لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور اسی طور پر باقی فرشتے بھی۔ من کل امر، فرمایا کہ ہر ایک کام کی انجام دہی کے لیے، ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے، یعنی جو بھی اللہ پاک کے ذات ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ زمین پر بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ باقی ان کاموں سے مراد کیا ہے؟ ان کاموں سے مراد پھر مختلف مفسرین اپنی آراء اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جن باتوں کا فیصلہ فرماتے ہیں سال بھر کے لیے کہ یہ کام زمین پر ہوں گے، تو ان چیزوں کے فیصلوں کے لیے یہ زمین پر اترتے ہیں، ان کے نفاذ کے لیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے وہ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ اور پھر اسی کو سپورٹیو وہ آیت مبارکہ ہے جو کہ سورہ دخان کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر یہ 25 میں، آیت نمبر ہے
غالباً 3۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا بابرکت رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، آیت نمبر 4 میں، کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، یعنی جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہماری اجازت، ہمارے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں لوگوں کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے جو بھی معاملاتی زندگی ہیں، خوشی غمی سے متعلقہ، اور پیدائش اور غیر پیدائش سے متعلقہ، بچہ ہونا ہے آئندہ سال نہیں ہونا اس سے متعلقہ، یا اسی طور پر رزق کی تقسیم سے متعلقہ، یا کامیابی کامرانی دنیاوی اعتبار سے اس سے متعلقہ تمام تر فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ گویا اس کو آپ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں وہ 2 مقامات پر ہے۔ نمبر 1 پارہ نمبر 25 سورۃ دخان، اور اس کی آیات ہیں 1 سے لے کر 5 نمبر آیت مبارکہ تک، اور نمبر 2 ہے سورہ قدر، اس میں اللہ پاک کی ذات نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ جو سورۃ دخان ہے اس کی آیت مبارکہ جو ہے وہ جو شب برات ہے اس سے متعلقہ بھی ذکر کی جاتی ہے۔ باقی مختلف قسم کی آراء ہیں مفسرین کی، جو جس بھی تفسیر کو ترجیح دینا چاہے وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سلام، یہ رات کیا ہے؟ سراسر سلامتی کی رات ہے، یعنی اس میں کیا گیا ہر عمل اللہ پاک کی ذات میں مقبول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ذات نے اس رات کو خیر خواہی اور سلامتی کی رات بنایا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات اس رات میں انسانوں کو سلامتی عطا فرماتے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ یہ کب تک ہوتی ہے یہ رات؟ یعنی اس کا کوئی ٹائم کیا ہے کہ کب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی انسانوں کی جانب متوجہ رہتی ہے، اور انسان جو ہے پروردگار عالم کی عنایات اور فضل اور جود و سخا اور اس کی جو کرم نوازی ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک کی ذات نے اس کا وقت بھی بتا دیا، ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ گویا کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی شخص جاگ کر عبادت کرنا چاہے تو وہ اس رات میں عبادت کر سکتا ہے، اور اس رات کی سلامتی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں، اگر کوئی شخص پوری رات جاگ کر عبادت کرے فبیہا، اچھی بات ہے، جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا میٹھا، لیکن اگر کوئی شخص پوری رات جاگے اور فجر کی نماز ہی ادا نہ کر سکے تو پھر اس کی رات جاگے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی پوری رات جاگنی ہے۔ بلکہ میں یہاں پر بھی ایک قابل غور بات کی جانب آپ کو جو ہے متوجہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بڑھیاں پوچھدیاں بڑھیاں دے کولوں، بندے پوچھتے بندیاں دے کولوں، کہ تسی رات جاگنی ہے یا آپ نے رات جاگنی ہے۔ رات جاگنی نہیں، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا، بلکہ عوام کو کہنا ہے کہ رات عبادت کرنی ہے، یہ والا لفظ استعمال کریں۔ تو پھر رات جاگنے کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لڑکے پھر پوری رات بازاروں میں مٹر گشت کرتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں یعنی سونا نہیں ہے، سونا کوئی منع ہے، ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جاگ کر ہی رات گزارنی ہے، چاہے وہ ہم چوکوں میں چرستوں میں جا کر جو ہے رات میں اس کو ضائع کریں، بس وہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس حوالے سے بھی اویئرنیس فراہم کرنی ہے لوگوں کو کہ اس رات میں جاگنے سے مراد ہے عبادت کرنا، تو اس لفظ کو ہی ترک کر دینا چاہیے، کہ بجائے اس کے یہ سوال کیا جائے کہ اس رات میں جاگنا ہے، یہ سوال کر دیا جائے کہ کیا اس رات میں آپ عبادت کریں گی، یعنی اٹھیں گی فلاں رات کو۔ تو یہ ہم اس لفظ کو ترجیح دیں اور اس کو جو ہے تردید دیں اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اس حوالے سے اویئرنیس فراہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو اس رات کو جاگ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو گپوں میں ہانکتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں رات اسی جاگی ہے جی، آپ ان سے پوچھ لیں ایک ہی لفظ ہوگا، رات جاگی ہے، سوال بھی جاگنے کا ہوتا ہے اور جواب بھی جاگنے کا ہوتا ہے، جی میں نے رات جاگی ہے، بندہ پوچھے بھی عبادت بھی کی ہے کہ نہیں کی، تو عبادت سے متعلقہ جواب زیرو ہوگا۔ تو اس لیے ہم عبادت کے حوالے سے اس رات کو متعارف کروائیں، نہ یہ کہ جاگنے کے حوالے سے اس رات کو متعارف کروایا جائے۔
تو اس رات کے کسی بھی پہر میں انسان عبادت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں جو بھی اللہ پاک کی ذات سے طلب کرتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں پر یہ سورہ مبارکہ کی جو تفسیر اور تشریح ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اس میں جو ایک خاص دعا ہے شب قدر کے حوالے سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ماثور اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور ہے، وہ ہے جامع ترمذی میں ابواب الدعوات، وہ چیپٹر ہے اس میں جامع ترمذی میں، اور اسی طور پر سنن ابن ماجہ میں کتاب الدعاء، اور اس کے تحت باب الدعاء ہے بالعفو والعاقبہ والعافیہ، اس میں یہ دعا آتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ الفاظ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود اور مذکور ہیں، ان لفظوں کے ساتھ اس رات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ انک، بے شک آپ، عفو، معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، آپ جو ہے معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، یا جمع کے لیے فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرمائیے۔ تو اس قسم کے الفاظ جو حدیث پاک میں آتے ہیں، ان کو معنی کے استحضار کے ساتھ اگر ہم اس رات میں مانگیں گے اور اللہ پاک کی ذات سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ضرور معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر لی، لیلۃ القدر کا ذکر ہو گیا، اس سے متعلقہ چند اور چیدہ باتیں ہو گئیں۔ ڈیٹیل اس کے اوپر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو سمونے کی اور سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جس میں اعتکاف کا مقصد بھی بیان ہو گیا کہ اس کا مین پرپز اور مقصد کیا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش، اور اس کے بعد جو ہے لیلۃ القدر ہے کیا، اس کے اوپر بھی میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اور میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جی اس بار کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تاکہ پتہ چلے کہ وہ اعتکاف پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا پھر جو ہے وہ واقعتاً لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے جو قرائن ہیں یا شواہد ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو معلوم بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی ذات نے یہ رات دکھا دی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کیچڑ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس تھا، یعنی حالت سیدہ میں نا بارش برس رہی تھی، اور پھر جب اس سال یہ جو رات آئی لیلۃ القدر کی، اس رات پھر بارش بھی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی کی جو کھجوروں والی چھت تھی وہ بہہ پڑی تھی، اور اس کی وجہ سے مسجد میں پانی بھی آ گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی ذات نے خواب میں دکھا دیا تھا۔ تو اس کا خواب میں بھی دکھنا ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے جو اس کی طلب رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ویسے قرائن دلی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا قلبی میلان ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب کو اس طرف متوجہ فرما دے اور وہ گیس کر لے یا بالکل پرفیکٹ کہہ دے کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو جو اس رات میں عبادات کرنے والے ہیں اس حوالے سے ان سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، تو ان سے تعین ہو سکتا ہے کہ آیا لیلۃ القدر ہو چکی ہے یا ہونی ہے۔ ہو چکی ہو تب بھی وہ تو آپ کے لیے نہیں نہ ہوئی، وہ تو اس بندے کے لیے ہوئی ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ جو ہے آخری 29ویں شب تک جو ہے عبادت کا اہتمام کریں۔ تو خیر آج کی اس نشست میں ہم نے لیلۃ القدر کو ذکر کیا، اور اس کا ذکر اور تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو ایسی بابرکت راتوں میں استفادہ کرنے کی اپنی رحمتوں سے اور سلامتی سے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان راتوں میں اپنی عبادات میں مصروف اور مشغول رکھے، تاکہ ہم ان راتوں میں اللہ پاک کی ذات کی جود و سخا سے حظ وافر حاصل کر سکیں۔